العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیوں، بحمدہ تعالی سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 245 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اس کے لیے اللہ اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے گا، بہت زیادہ بڑھا دے گا، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اس آیت مبارکہ کی ابتدا کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض حسن۔ اب اللہ کو قرض دینے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا، جہاں جہاں جو مصرف، جو جگہ ایسی ہے کہ جو کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جگہ ہے، وہاں کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں کیا ہے پیسہ لگانا، یہاں خرچ کرنا، گویا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اور میرے محترم اور پیارے بھائیوں، مفسرین نے بہت پیاری بات کہی ہے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں، ذرا دیکھیں تو صحیح، اللہ آگے فرما رہا ہے کہ تم کیا ہے قرض دو گے اور میں تمہیں کیا ہے اس کا اجر دگنا دوں گا، بڑھا کر دوں گا۔ اب اگر ہم دیکھیں زندگی دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی۔ عزت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی۔ ہم تو کچھ بھی نہ تھے، ہم تو کیا تھے؟ ذرہ تھے اور ذرہ بن جائیں گے، لیکن اللہ نے کیا ہے عزتوں سے نوازا ہے، اللہ نے شہرتوں سے نوازا ہے، اللہ نے دولت سے نوازا ہے۔ لیکن ذرا سمجھیے گا اس نقطے کو کہ دے بھی اللہ رہا ہے، مال بھی اللہ، اصل مالک بھی اللہ ہے۔ ہم اللہ کی عطا سے اس مال کے مالک بنیں گے، اللہ نے دیا ہے تو ہم مالک بنے ہیں، لیکن سب چیز ہے کس کی؟ وہ اللہ کی۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے قرضہ دو، تم مجھے قرضہ دو، مال بھی اس کا ہے اور پھر کہہ رہا ہے قرضہ دو، ہے بھی اس کا اور دے بھی اسی کو رہے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم قرض حسنہ دو گے مجھے، میں تمہیں اس کا بدلہ بہت زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اور پھر ایک اور مقام پر بھی ہے نا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو کوئی میری راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ کیا ہے ایک دانے کی مثل ہے، وہ ایسا دانہ ہے کہ جو زمین میں کیا ہے بھگویا جائے، زمین میں کاشتکاری کی جائے، پھر اللہ تبارک و تعالی کیا ہے اس ایک دانے سے ایک ڈالی نکالتا ہے، اس ایک ڈالی سے ایک بالی نکالتا ہے۔ ایک بالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ گویا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دینے والا بھی ایسا ہی ہے کہ دیتا ایک ہے، اللہ کئی گنا عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ہمارے ذہنوں کی، میں نے بارہا یہ جملہ کہا ہے کہ یہ ہمارے ذہنوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا تو مال کم ہو جائے گا، اللہ کی راہ میں دوں گا تو پیسہ کم ہو جائے گا، اللہ کی راہ میں دوں گا۔ آپ بڑے بڑے لوگوں کی ہسٹریاں اٹھا کر دیکھیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، غریب بس سوچتا رہتا ہے
امیر اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ یہ ایک اللہ کی راہ میں دینا کیا ہے؟ مال میں فراوانی کا ذریعہ ہے، مال میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں میں نے بارہا کہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا دے رہا ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں دینا دیکھا جاتا ہے کہ کون کس ارادے سے دے رہا ہے۔ کوانٹٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ شیطان کے وسوسے کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ بھائی میں دوں گا تو مال کم ہو جائے گا، نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے نا، آج ہی کی آیت مبارکہ، کہ جو قرض حسنہ دے گا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالی کئی گنا بڑھا کر اس کو عطا فرمائے گا۔ کہ رب کا قرآن معاذ اللہ غلط کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارے ذہنوں میں غلط کانسیپٹ بٹھایا جا رہا ہے کہ میں مال دوں گا تو کم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ مال دیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، قسم کھا کر، اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اپنے پرائے بھی صادق و امین کہا کرتے تھے، یہ وہ کہہ رہے ہیں قسم کھا کر، اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اپنی بات میں مزید مضبوطی ڈالنے کے لیے، کہ اللہ کی قسم، جو اللہ کی راہ میں مال دیا جاتا ہے وہ کم نہیں ہوتا، بلکہ وہ بڑھ کر ملتا ہے، وہ بڑھ کر ملتا ہے۔ کئی اسلاف کے ایسے واقعات ملتے ہیں، انہوں نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ایک دیا جاتا ہے 10 بڑھ کر ملتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں، انہوں نے ایک دیا، کچھ دیر کے بعد کوئی آتا ہے، دروازہ بجاتا ہے، کچھ تحفہ دے کر جاتا ہے۔ توکل دیکھیے، بھروسہ دیکھیے مضبوط کتنا ہے۔ ہمارا کیا ہے، بھروسہ کمزور ہو گیا ہے۔ کوئی آ کر بجاتا ہے، کوئی صدقہ، کوئی مال دے کر جاتا ہے، وہ گنتی کرتے ہیں، نہیں یہ تو کیا ہے، اتنے کم ہیں، واپسی بھیج دیا جاتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا یہ یقین ہے، میرا یہ وجدان ہے، میرا یہ یقین کامل ہے کہ میں نے دیا اللہ کی راہ میں ایک دا، مجھے 10 ملے گا، یہ 10 نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، پھر ان کے گمانوں کے مطابق پھر دیتا بھی ہے۔ ہمارے یقین کمزور ہو چکے ہیں، ہمارا گمان کمزور ہو چکا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اللہ یقبض ویبسط، اللہ تبارک و تعالی ہی تنگی کرنے والا ہے، اللہ ہی وسعت دینے والا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف کیا ہے، پلٹایا جائے گا۔ بس آخری ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمان کا دست قدرت بھرا ہوا ہے، بے حد و حساب رحمتیں اور نعمتیں یوں برسانے والا ہے کہ دن رات کے عطا فرمانے نے اس میں کچھ کم نہ کیا۔ اور دیکھو تو کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے اب تک اللہ تبارک و تعالی نے کتنا خرچ کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دست قدرت میں، اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں آئی ہے۔ سب کو دینے والا کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک، قیامت کے بعد بھی جب محشر کا میدان ہوگا، جب جنت میں جائیں گے، یہ سب دینے والا کون ہے؟ میرا رب ہے یار۔ تو پھر ہم اس رب کی بارگاہ میں جب دینے کی باری آئے تو ہم کنجوسی کریں؟ نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ کی راہ میں اچھا دینا چاہیے۔ جب اچھا دیں گے تو پھر کیا ہے، اچھا ہمارے گمان سے بھی زیادہ ملے گا۔ وہ ہے نا کہ پھر اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں پر ہمارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کی عادت بنایا کرے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، اور سمجھ کر اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔